حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے صحرا کی طرف نکلے اور آپ کے ساتھ کچھ دوست احباب بھی تھے۔ جب صحرا میں گئے تو آپ نے وہاں پر دسترخوان بچھایا اور کھانا کھانے لگے، تو وہاں دیکھا کہ ایک غلام ہے اور وہ کسی کا چرواہا ہے، یعنی کسی کے بھیڑ بکریاں وہ چرا رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے جب دسترخوان بچھایا تو وہ چرواہا گزرتے ہوئے انہوں نے سلام کیا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہلم یا راعی ہلم، آؤ اے چرواہے، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ تو اس نے کہا انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میرا روزہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ گرمی دیکھے، یہ وقت دیکھے، اور اس کا کام دیکھے کہ کتنا مشکل کام ہے کہ جانوروں کو سنبھالنا، اس کا کام دیکھے کہ کتنا مشکل کام ہے، اور ہے بھی غلام، اپنے کنٹرول میں بھی نہیں، اپنے مرضی سے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے سختی میں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اتنا تقویدار اور پرہیزگار ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ان کو اور جو ہے وہ ان کو چاہا کہ ان کو میں اور آزماؤں کہ یہ کتنا تقویدار اور پرہیزگار ہے، اور تو فقال له ابن عمر وهو يريد يختبر ورعه، عبداللہ ابن عمر نے کہا اور اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کتنا تقویدار اور پرہیزگار ہے، تو فرمایا فهل لك ان تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليه۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا جانور اس میں جو آپ بیچنا چاہیں آپ ہم پر بیچ دیں اور ہم اسے لیں گے، ہم آپ اس کی رقم بھی دیں گے، آپ کو اس کے پیسے دیں گے، اور ہم اس کو یہیں پہ ذبح کر کے ہم خود کھا لیں گے، آپ کو گوشت دے کر آپ افطار کر لیں گے، آپ ان جانوروں میں سے ایک جانور ہم پر بیچ دیں۔ فقال انہا لیست لی بغنم، تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ تو میرے نہیں ہے، میں تو غلام ہوں، چرواہا ہوں، یہ تو میرے نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے فرمایا اسے آزمانے کے لیے کہ تمہارا مولا اور سید اور تمہارا آقا یہاں کہاں ہے؟ اگر وہ پوچھے تو کہہ دینا اکلھا ذئب، اس کو بھیڑیا کھا گئی، پہلے تو اسے پتہ نہیں چلے گا، چل گیا تو اسے کہہ دینا بھیڑیا کھا گئی، آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے، آپ کو گوشت بھی مل جائے گا، آپ افطار بھی کر لیں گے۔ تو فول الراعی عنہ وهو رافع اصبعه الى السماء، عبداللہ ابن عمر کے سامنے وہ چرواہے نے منہ پھیر کر اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے اور اپنی انگلی آسمان کی طرف کی اور کہا کہ این اللہ، اگر میرا مولا یہاں نہیں ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، این اللہ، اللہ کہاں ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میرا مولا بھیڑ بکریوں کا جو مولا ہے، ان کے جو بھیڑ بکریاں ہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا مالک حقیقی اللہ وہ کہاں ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں خیانت کروں وہ تو دیکھ رہا ہے، اسے کیسے چھپوں گا؟ تو یہ تقویٰ ہے۔ فجعل ابن عمر يردد قول الراعي وهو يقول فأين الله فأين الله فأين الله۔ تو جب عبداللہ ابن عمر واپس آ رہے تھے تو اس چرواہے کی اس بات کو دہرا رہے تھے بار بار، فأين الله، بس اللہ کہاں ہے، بس اللہ کہاں ہے، بس اللہ کہاں ہے۔ یعنی اس بندے کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ ان کے دل میں اتنی تقویٰ ہے اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کا یہ ذوق بنے اور آپ کی یہ کیفیت بنے، مجال ہے کہ آپ برائی کی طرف قریب ہو جائیں، مجال ہے کہ آپ نیکی کا وقت آئے اور آپ نیکی سے دور رہیں۔ بنیادی جگہ یہ ہے جو آج ہم مسلمان ہیں اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، طرح طرح کے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن برائی میں اسی طرح ہے جیسے ایک عام انسان ہے۔ ایک کافر جو عمل کرتا ہے آج مسلمان بھی اسی طرح برے اعمال سر انجام دے رہا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ان کو یہ ذوق نہیں ہے، ان کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھ پر ہر حالت میں باخبر ہے، ان کا جو یہ عقیدہ ہے یہ ذوقی نہیں ہے، یہ زبانی ہے۔ اب یہ اقرار کر رہے ہیں لیکن وہ ذوقی جو اندر سے ایک وجدان اور ذوقی ہے وہ نہیں ہے، اور یہ پیدا ہوگا تصوف سے۔